الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. یہاں تک بات پہنچی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے 2 معجزات عطا فرما کر ان کی سفارش پر ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرما کر ارشاد فرمایا کہ دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اور 2 ہدایات دی. ایک تو میری یاد میں سستی مت کرنا، ہر حال میں مجھے یاد کرنا، اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. ممکن ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اس کے دل میں کوئی ڈر پیدا ہو جائے. یہاں تک تفصیل بیان ہو چکی ہے. جب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آج کی جو آیات پڑھی گئی ہیں اس میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا. قالا ربنا، دونوں کہنے لگے اے ہمارے پالنے والے، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، وہ بڑا ظالم آدمی ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ وہ کوئی زیادتی نہ کرے یا سرکشی نہ کرے، ہماری بےزتی نہ کرے، کوئی ظلم نہ کرے. تو اللہ پاک نے دونوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. قالا، اللہ نے فرمایا، لا تخافا، مت ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اور ایسا ساتھ ہوں کہ اسمع و ارا، تمہارے درمیان جو گفتگو ہوگی میں ساتھ ہو کر کے وہ سن رہا ہوں، و ارا، اور جو کیفیت وہاں پیش آئے گی میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، خدا تمہارے ساتھ. اس کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھ. اصل ہماری ساری پریشانیوں کا جو بنیادی سبب ہے نا، وہ یہ کہ ہمارا اللہ سے تعلق کٹا ہوا ہے. اللہ کی ذات و صفات پر ہمیں اصل میں یقین نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے ہم دن بدن پریشانیوں کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ مخلوق کے سننے اور دیکھنے میں اور اللہ پاک کے دیکھنے اور سننے میں بڑا فرق ہے. مخلوق، فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، وہ دیکھتے بھی ہیں اور سننے بھی ہیں، لیکن ان کا دیکھنا اور سننا ایک تو آنکھوں کا محتاج ہے. آنکھیں ہوں گی تو دیکھے گا، اور پھر آنکھیں ہوں اور بینائی بھی اس میں ہو، صحیح سالم بھی ہوں تو پھر وہ دیکھے گا. اگر آنکھیں نہیں ہیں تو تب بھی نہیں دیکھ سکتا، بینائی چلی گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے تو تب بھی نہیں دیکھ سکتا. اور دوسرا، مخلوق کا دیکھنا اور سننا وہ انتہائی محدود ہے. تھوڑا سا فاصلہ بڑھ جائے تو دیکھنے اور سننے میں کیا پیدا ہو جاتا ہے، اشتباہ ہے. اور فاصلہ بڑھ جائے تو بالکل ہی نظر نہیں آتا، دور سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور درمیان میں واسطہ پردہ آ جائے، دیوار حائل ہو جائے تو پھر بھی دیکھ بھی نہیں سکتا اور سن بھی نہیں سکتا. اللہ پاک ان ساری چیزوں سے کیا ہے، پاک ہے. اللہ پاک دیکھنے اور سننے میں آنکھوں کا اور کانوں کا محتاج نہیں ہے، ایک. اور دوسرا، اس کا جو دیکھنا اور سننا ہے وہ انتہائی غیر محدود. کئی دفعہ آپ کو یہ واقعہ میں نے سنایا، اور وہ اس واقعے سے جو ہے نا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی خانقاہ میں ایک مرتبہ کچھ ہندو آئے
اور ہندوؤں کے ساتھ ان کا وہ جو پنڈت ہوتا ہے نا، ان کا مذہبی پیشوا، وہ بھی ساتھ تھا. وہ آ کر کے بیٹھے. دوران گفتگو انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا کہ حضرت آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ پاک کی کلام ہے، اور ادھر سے مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات جسم سے پاک ہے. اب ان دو باتوں میں سے ایک بات یقیناً غلط ہے، جھوٹی ہے. اگر قرآن اللہ کی کلام ہے تو پھر اللہ جسم سے پاک نہیں ہو سکتی. آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کا جسم بھی ہے، اس لیے کہ جب قرآن اللہ کی کلام ہے تو وہی کلام تو زبان سے کیا جاتا ہے. زبان 32 دانتوں کے درمیان منہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ فٹ ہوتی ہے، اور منہ سر کے ساتھ فٹ ہوتا ہے، اور یہ دونوں دھڑ کے اوپر فٹ ہوتے ہیں. یہ اللہ کی جو ساری چیزیں ہوں گی تو پھر اللہ نے کلام کی ہے. بغیر زبان کے اللہ نے کیسے کلام کی؟ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا میں بھی حیران رہ گیا. اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا تھا، اور کبھی اپنے طور پر بھی بیٹھے بیٹھے مجھے اس کا خیال نہیں آیا تھا. ہر روز رات دن لکھنے پڑھنے کا کام تھا، اور قرآن کی تفسیر بھی لکھی. بڑی عجیب تفسیر ہے بیان القرآن، کہ وہ عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ پورا عالم نہ ہو، اور عالم بھی صحیح مضبوط ہو. ہے لکھی اردو میں، لیکن ایسی فنی تفسیر ہے کہ ماہر عالم جو ہے نا اس کو سمجھ سکتا ہے، عام عالم بھی نہیں سمجھ سکتا، اور عام آدمی کا تو کیا ہی کہنا. تو تفسیر لکھتے وقت بھی ایسی کوئی بات دل میں نہیں آئی. لیکن اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں فرماتا، اور خاص کر کے دشمن کے سامنے. تو کہتے ہیں اللہ نے فوراً میرے دل میں اس کا جواب ڈال دیا. لیکن وہ جواب پہلے میں نے کہا تھا کہ وہ منطقی جواب ہے. آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ وہ جواب سمجھ آئے گا. وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا جواب یہ ہے کہ بھائی دنیا کے جتنے عقل مند ہیں ان سب کا یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ زبان جو ہے نا یہ بولتی ہے. میں بول رہا ہوں نا، زبان کیا کرتی ہے؟ بولتی ہے. تو اگر بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے تو پھر اس زبان کی آگے کوئی زبان ہونی چاہیے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو انسان بولتا ہے کس سے؟ زبان سے. اور زبان کیسی بولتی ہے بھائی؟ زبان خود بخود بولتی ہے. اللہ پاک نے زبان کے اندر ایک ایسی طاقت رکھ دی ہے کہ یہ خود بخود بول رہی ہے بغیر زبان کی. آ رہی بات سمجھ میں؟ اصل میں یہ جواب ہے منطقی. کم از کم اس سے آپ کی وہ بات تو ختم ہوگی نا کہ قرآن و حدیث سمجھنا ہر ایک کا کام. یہ ہر ایک کا کام نہیں. یہ جو ہم 10-15 سال بچوں کو گرامر پڑھاتے ہیں اور متعلقہ مضامین پڑھاتے ہیں، تب جا کر کے ان کی ذہنی سطح وہ اتنی بلند ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح کی پیچیدہ باتیں ہم جو ہے نا کیا کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. منطق ہمارے ایک مستقل فن پڑھایا جاتا ہے. اس فن کا مقصود یہ ہے کہ جیسے یہ وکیلوں کا ذہن بڑا باریک ہوتا ہے نا، یہ پڑھنے والے بچوں کا ذہن کیا ہو جائے؟ باریک ہو جائے، اور ان کو باریک سے باریک بات بھی بندہ کیا کرے؟ سمجھا سکے. چلو آگے چلتے سمجھ میں آنے کی بات. انسان بولتا ہے زبان سے، اور زبان کیسے بولتی ہے بھائی؟ زبان کی کوئی زبان نہیں ہے، ایک ہی زبان ہے. آپ سارے گھر جا کے شیشہ سامنے رکھ کے اور زبان نکال کے دیکھ لینا، اس زبان کی کوئی زبان یہ بغیر زبان کے خود بول رہی ہے. جس اللہ پاک نے اربعہ گھربہا ایسی زبانیں پیدا فرمائی ہیں کہ وہ ساری زبانیں بغیر زبان کے بولتی ہیں، وہ اللہ پاک اگر بغیر زبان کے بولے تو اس میں کون سا اشکال ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو یہ جواب دیا انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے. اصل کی بات سمجھائیں، انسان کیسے دیکھتا ہے؟ آنکھوں سے. اور آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں بھائی؟ آنکھیں تو خود بخود دیکھتی ہیں.
آنکھوں کے اندر اللہ پاک نے ایک بینائی والی طاقت کیا کر دی ہے، فٹ کر دی ہے کہ بندہ آنکھیں کھولتا ہے تو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو بندہ تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن آنکھیں کیسے دیکھ رہی ہیں؟ آنکھیں خود بخود دیکھ رہی ہیں. جس اللہ پاک نے اربع خربہ ایسی آنکھیں پیدا فرمائی ہے کہ وہ آنکھیں بغیر آنکھوں کے دیکھ رہی ہیں، وہ اللہ اگر بغیر آنکھوں کے دیکھے اور ایسا دیکھے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھ لے، رات کی بھی تاریکی اور دریا کی گہرائی کا بھی اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا، فنادا فی الظلمات، 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کو پکارا اور اللہ پاک نے ان کی پکار سن بھی لی اور دیکھ بھی لیا اور ان کی مشکل بھی حل کر دی. تو اس میں کیا بات؟ انسان سنتا ہے کانوں سے، اور کان کیسے سنتے ہیں بھائی؟ کان بہت سنتے ہیں، کانوں کے کو کان نہیں، کانوں کے اندر اللہ پاک نے ایسی مشینری کیا کر دی ہے، فٹ کر دی ہے کہ وہ کان بغیر کانوں کے خود بخود سن رہے ہیں. جس اللہ پاک نے اربع خربہ ایسے کان پیدا فرمائے ہیں کہ جو بغیر کانوں کی کیا کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ اللہ پاک اگر بغیر کانوں کے سنیں اور ایسا سنیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سارے ایک میدان میں کیا ہو جائے، جمع ہو جائے، اور سارے جمع ہو کر کے بیک وقت اللہ پاک کو اکٹھا پکارے، اس طرح پکارے کہ ہر ایک کی لغت، بولی، زبان دوسرے سے بالکل مختلف. ایک پشتو میں پکار رہا ہے، ایک انگریزی میں پکار رہا ہے. اب بھی دنیا میں ایسا ہی ہے، دنیا میں سارے پکارنے والے اللہ پاک کو ایسے ہی پکارتے ہیں. جانور بھی اللہ پاک کو اپنی زبانوں میں کیا کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو سب کی لغتیں اور بولیاں مختلف، ایسے پکاریں. تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ بیک وقت سب کی سنے گا بھی اور سب کی سمجھے گا بھی، اور اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اگر وہ سب کی دعائیں قبول فرما کر سب کی جھولیاں بھر دے تو اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی. جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر کے نکالو تو سمندر کے پانی میں. سو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک کا دیکھنا اور سننا مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق سننے اور دیکھنے میں آنکھوں کی اور کانوں کی محتاج ہے، اور اللہ پاک دیکھنے اور سننے میں آنکھوں کا اور کانوں کا محتاج نہیں. اور دوسرا، مخلوق کا سننا انتہائی کیا ہے، محدود ہے، تھوڑا ہے، اور اللہ پاک کا سننا کیا ہے، غیر محدود ہے. اس کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی انتہا نہیں. ایسا سنتا ہے کہ اب بھی ساری دنیا میں کوئی کہاں پکار رہا ہے، کوئی کس بولی میں پکار رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے اللہ پاک، اور اللہ پاک سب کی سن رہا ہے اور سب کی مرادیں جو ہے پوری کر رہا ہے. تو پہلی بات اس درس کی آج آپ نے سنی کہ ساری مخلوق بھی سنتی اور دیکھتی ہے اور اللہ پاک بھی سنتے اور دیکھتے ہیں. اب یہ بات اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی اور ایسے فرمائی، پیچھے گزر چکا. یہ وہی مکالمہ چل رہا ہے ابھی تک، یہ جو کوہ طور کا مکالمہ ہے نا، یہ ابھی تک چل رہا ہے. اس پہ آپ سن چکے ہیں کہ جب اللہ پاک بول رہے تھے نا موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام کے صرف کان نہیں سن رہے تھے، بلکہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا جسم موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا، سراپا گوشت تھا، کان بنا ہوا تھا. جو اللہ پاک اس کانوں والے گوشت میں سننے کی طاقت رکھ سکتا ہے، وہ اللہ پاک پورے جسم میں سننے کی طاقت رکھ سکتا ہے. یہ یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے پورے جسم کو سنایا، اور یہ سنا کر کے اللہ پاک فرما رہے ہیں تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ایسا ساتھ ہوں کہ تمہاری جو گفتگو ہوگی وہ میں سن رہا ہوں، اور تمہارا جو حال ہوگا اس کو میں دیکھ رہا ہوں. تم پریشان مت ہو. پھر آگے کیا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو کیسا یقین آیا، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں. اور آخر میں 2 باتیں بڑی اہم. منگل بدھ کو جو مغرب کے بعد درس ہوتا ہے، بغیر کسی ترتیب کی ایک آدھ مسئلہ بھی ہو جائے تاکہ آپ کی دینی معلومات میں کیا ہو، اضافہ ہو. پرسوں میں یہاں عصر کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے آگے بیٹھا ہوا تھا. ایک اجنبی آدمی آیا، مزدور، بالکل مزدور، پھٹے پرانے اس بیچارے کے کپڑے تھے. میں نے سمجھا کوئی اعلان کروانا چاہتا ہے یا کوئی اس کی حاجت ہے، لیکن اس نے تو مجھے خوش کر دیا اور ایسا میرا دل خوش ہوا. کہتا ہے میں صادق آباد سے آیا ہوں
تو راستے میں تو میں نماز قصر پڑھتا آیا ہوں، یہاں میں مینارے پر کام کرنے کے لیے آیا ہوں، اور چند دنوں کا کام ہے کہ یہاں میں پوری نماز پڑھوں یا آدھی نماز پڑھوں۔ آج زور کی نماز تو کہتا میں نے پوری پڑھی ہے، پھر اس کو میں نے مسئلہ سمجھایا، تو اسی سے میرے دل میں آیا کہ چلو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ترتیب شروع ہوئی تھی تو تیمم کے مسائل ہم نے کچھ بیان کیے تھے، اب انشاءاللہ ایک ایک مسئلہ کر کے کہ جو سفر کے اور مسافر کے مسائل ہیں نا یہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج پہلا مسئلہ کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلے 48 میل کے ارادے سے، 48 میل جو پرانا تھا نا، کلومیٹر تقریباً 75-80 بن جاتے، 80 کلومیٹر کا ارادہ ہو گھر سے، شہر سے باہر جانے کا، تو اس ارادے پر بندہ جب اس شہر کی حدود سے نکلتا ہے نا تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مسافر۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شرعی سفر کی جو مسافت ہے نا وہ کتنی ہے؟ 48 میل ہے، اور تقریباً کلومیٹر کے حساب سے 80 کلومیٹر۔ جب آپ نے اسلام آباد سے پشاور کی طرف جانا ہے یا اٹک کی طرف جانا ہے یا یہ گجر خان سے آگے کہیں جانا ہے تو اس میں لمٹ جو ہے نا اگر 48 میل کی 80 کلومیٹر کی ہے تو بس جب آپ نے ارادہ کر لیا پنڈی کے حدود سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا سفر کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا، اور آپ نے نماز کیا پڑھنی ہے؟ قصر پڑھنی۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کا انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو کل۔ دوسری بات، پہلے اعلان ہوا تھا، قاری صاحب ملتان گئے ہوئے تھے کہ ہم یہاں تعلیم بالغہ جو ہے نا اس کی کوئی ترتیب بنانا چاہتے ہیں، تو یہ قرآن پاک جو ہے نا یہ عربی میں کیا ہوا ہے؟ نازل ہوا ہے، اور اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ ہم سارے یا پشتو میں پڑھتے ہیں یا پنجابی میں پڑھتے ہیں یا انگریزی میں پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک جو ہے نا، اب آدمی جو ہے کسی بزرگ کے پاس جائے، یہ مسئلہ بھی یہ وظیفہ پڑھو، وہ وظیفہ تو بتاتا ہے لیکن پڑھنے والا اس کو دوسرے طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو گھر میں تو جنات اور یہ اثرات نہیں ہوں گے۔ اب سورہ بقرہ تو پڑھ رہا ہے لیکن پنجابی میں پڑھ رہا ہے۔ یہ ایسا ہی بھائی کہ جیسے کہ آدمی جو ہے نا اچھے ڈاکٹر سے دوائی لکھائے اور دوائی جو ہے نا کسی ایسی میڈیکل سٹور سے لے آئے کہ وہ 2 نمبر ہو یا 3 نمبر 4 نمبر ہو، آج کل 4 تک پہنچی ہوئی، تو وہ دوائی کیا اثر کرے گا؟ ہمارے یہ جو وظائف ہیں نا، ہماری نمازیں ہیں، وظائف ہیں، یہ تلاوتیں ہیں، فلاں صورتیں پڑھ، سورہ واقعہ بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ ملک بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ساری کس میں پڑھ رہے ہیں؟ تو جائے تو یہ ان کے اثرات کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہماری کیا ہیں؟ 2 نمبر۔ تو ان کو اصلی بنانے کے لیے بھائی دنیا کے جتنے کام ہیں وہ سیکھے بغیر اور کسی ماہر فن سے سیکھے بغیر بندہ ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو قرآن و حدیث کا جو علم ہے نا یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی کسی ماہر فن سے جب تک بندہ نہ سیکھے اس وقت تک بندہ جو ہے نا اس کو حاصل پوری طرح حاصل شد مت تو ہو جاتی ہر فن میں، لیکن جس کو حاصل کرنا کہتے ہیں نا اس طرح بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ قاری صاحب جو ہے نا ان کو آپ اللہ پاک کا انعام سمجھیں، یہ مستند عالم دین بھی ہیں، اور جہاں یہ پڑھتے تھے دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے استاد بھی ہیں، ان کا مدرسہ ہے، اس میں انہوں نے تیسرے درجے سے لے کر 6 درجے تک 4 سالوں میں 17 کا جو تجوید کا آخری کورس ہوتا ہے نا وہ بھی کیا، اور پھر کافی سالوں سے یہ آن لائن بھی پڑھا رہے ہیں، بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں یہاں تو ان کو پڑھانے کا کیا ایک تجربہ ہے۔ تو یہ ہفتے میں 3 دنوں میں درس ہوگا تاکہ باہر سے آنے والے مستفید ہوں، ان 3 دنوں میں جو ہے نا تعلیم بالغہ کے نام سے قرآن پاک کی تعلیم، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے، ابھی تو بالکل ابتدا ہے۔ تو جو حضرات پڑھنا چاہتے ہیں آج میں ان کو افتتاح کرا دیتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ترغیب کے لیے ایک تو آپ مدارس کا چکر لگائیں، مدرسوں کو دیکھیں مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ میڈیا نے اور مغربی لوگوں نے اور نئی تعلیم یافتہ لوگوں نے ٹی وی اور نیٹ کے ذریعے آپ کا ذہن خراب کر دیا کہ مدرسوں میں دہشت گرد تیار ہیں۔ کبھی کبھی مدرسوں کا سروے کیا کریں، اور سروے کا آپ جا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ قرآن پاک جہاں وہاں تھوڑی دیر بیٹھ گیا، جہاں فقہ کا درس ہے وہاں تھوڑی دیر بیٹھ گیا، اور حدیث شریف کا جہاں درس ہو رہا ہے وہاں بیٹھ گیا۔ مدرسوں میں ہمارا جو مدرسہ فریدیہ ہے نا اس میں اس وقت 1500 طالب علم اور رات دن کو پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو دعوت بھی دی تھی کہ صبح میں جاتا ہوں یہاں سے
3 مدرسوں میں جاتا ہوں، تو ہفتے اتوار کو آپ کی چھٹی ہوتی ہے، جو ریٹائر لوگ ہیں ان کا تو پورا ہفتہ چھٹی ہے، تو بھائی کبھی مہینے میں 2 مہینے میں 1 کا دن میرے ساتھ چلے، تاکہ آپ کو میرا بھی پتہ چلے کہ میں کیا پڑھاتا ہوں وہاں اور میری کیا مصروفیات ہیں۔ وہ جو آپ کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں نا، پھرتے رہتے ہیں، وہ وسوسہ ختم ہو، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے مدارس میں کیا ہو رہا ہے، علماء سے، اللہ والوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے کیا ہو رہا ہے، اور دین کی کچھ سمجھ پیدا ہو۔ ایک تو مدرسوں کا چکر لگانے سے آپ کی ذہنوں سے غلط فہمی نکلے گی، اور یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہمارے بچے بھی یہ پڑھے گے۔ اب وہ زمانہ کیا کہ جب غریبوں کے بچے پڑھتے تھے، اب تو وہاں مدرسے کا آپ سروے کریں تو وہاں امیروں کے، نوابوں کے، چودھریوں کے، مالداروں کے بچے، ایسے بچے جو گاڑیوں پہ آتے ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور اس لائن کو کیا کیا۔ آپ کے سامنے یہ چودھری عابد صاحب پلازوں کا مالک ہے، اور اس کے 2 بچے عالم بن رہے ہیں، اور بڑے اچھے عالم بن رہے ہیں، صحیح دیندار بن رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو مدرسوں کا سروے کریں، اور دوسرا جو ہے نا اسپتالوں کا سروے بھی کریں، اسپتالوں کا چکر بھی لگایا کریں کہ یہ جو اللہ پاک نے آپ کو نعمت دی ہے صحت کی، اس کی قدر تبھی ہوگی جب اسپتال میں آپ جا کے لوگوں کو دیکھیں گے۔ اور مریض کی عیادت کرنا اس کا مستقل ثواب ہے۔ جب بندہ مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے، صبح جائے تو شام تک، شام کو جائے تو صبح تک اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے جاتے ہیں نا، یہ وہ عیادت نہیں ہے، یہ تو ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ عام مسلمان بیماروں کی عیادت کے لیے جب آپ اسپتالوں میں جائیں گے، جن کے ساتھ نہ کوئی جان ہے نہ پہچان ہے، فروٹ لے کے چلا گیا، تھوڑا بہت تحفہ لے کے چلا گیا، اصل ثواب اس پر ملے گا۔ حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمہ اللہ لال مسجد میں رہتے تھے، اور پوری کلینک اسپتال ان کے قریب تھا، وہ اکثر چکر لگا، چل بھائی چل آج جاتے ہیں اسپتال، چکر لگا کے آتے، مسلمانوں سے دعا سلام کریں، بڑے ثواب کا کام ہے۔ ایک تو اسپتالوں کا چکر لگا، دوسرا بھی کبھی کبھی قبرستان کا چکر بھی لگایا، تاکہ اپنی قبر آخرت موت یاد آئے۔ ہفتے میں 1 دن قبرستان بھی جانا، یہ سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مستقل جایا کرتے تھے، یہ ان کا مرنے والوں کا بھی حق ہے، مرحومین کا بھی حق ہے۔ اپنے والدین کی قبر پر تو ہفتے میں 1 دفعہ جانا ضروری ہے۔ اور تیسرا جو ہے نا، یہ جو کچی آبادیوں والے ہیں کا بھی چکر لگایا کرے، تاکہ ان بنگلوں کی اور ان کوٹھیوں کی تمہارے دلوں میں یہ جو قدر پیدا ہو کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنا انعام کیا ہوا ہے، اور یہ بیچارے یہ بھی انسان ہے، یہ بھی اسی کی مخلوق ہے نا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو اللہ پاک نے تمہیں جو کچھ دیا ہوا ہے اس کی قدر پیدا ہوگی، لیکن دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اسی کی طرح جو ہے نا آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ تو جو تعلیم بالغہ میں شریک ہونے والے ہیں، آج میں ان کو افتتاح کرا دیتا ہوں دعا کر کے، اور پھر قاری صاحب موجود ہیں، آج ہی تھوڑا شروع کر دیں، پیر منگل کو تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، اور جو سبق یاد کر کے سنا دے گا چھٹی اس کی چھٹی ہو جائے کرے گی، جا کے کھانا کھانا، اور جس کو سبق یاد نہیں ہوگا تو وہ بیٹھا رہے، قاری صاحب چھٹی بند کر سکتے ہیں۔ رب یسر پڑھے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا